پہلی بات یہ کہ ہمارا جو نظریہ عقیدہ وہ یہ ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام کائنات میں لیکن نبیوں کے بعد جس کا سب سے افضل مقام ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہوں سب سے پہلی آیت قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلا کون ہے نبیوں کے بعد؟ سنیے قرآن، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے پہلے حق لے کر آیا، جو حق لے کر آنے والا ہے وہ میرا رسول ہے، اور وہ جس نے سب سے پہلے، سب سے اول نمبر پر، سب سے پہلے جس نے اس حق کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، وہ تقوی والوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو سب سے پہلے حضور کی دعوت کی تصدیق کس نے کی تھی؟ اس کا نام جناب حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر خود حضور نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی ہے، وہ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں اس آیت سے مراد جناب حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے حضور نے دعوت جب عام دعوت دی تو جس ہستی نے سب سے پہلے تصدیق کی اس حق کی، سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ کون تھا؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن میں پہلا جواب جو رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ، ہجرت کی رات تھی، میں اور آپ سفر کریں اور سفر بھی بڑا خاص ہو اور بڑا خفیہ سفر ہو، ایمان سے مجھے بتائیے ہم اگر اس سفر میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیں تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمارا بڑا ہی خاص ہو، جس کو تمام لوگوں میں سے ہمارے نزدیک زیادہ عزت حاصل ہو، سب کو پیچھے کریں، کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھیں، کہیں بھائی اس کا پہلا نمبر ہے میرے عزیزوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوستوں میں، میرے خفیہ اور خصوصی سفر پر اگر کوئی میرے ساتھ جا سکتا ہے تو یہ فلاں بندہ ہو سکتا ہے، اس کا پہلا ہی نمبر ہو سکتا ہے نا، وہ رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، تعلق دار میں۔ ایمان سے بتائیے ہجرت کی رات کتنی اہم ترین رات تھی، جب حضور کو مکہ کے کافروں نے اتنا ستایا کہ رب نے فرمایا محبوب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، تو جانا بھی کافروں سے آنکھ چرا کے تھا، ان سے چھپ چھپا کے جانا تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو نبی پاک نے سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں میں بھی سب سے قریب، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی کی پرورش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور حضرت علی مرتضی شیر خدا نے کائنات میں آ کے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تو جو چیز سامنے دیکھی وہ حضور کا چہرہ انور تھا۔ حضرت علی کا مقام ہم سے زیادہ اور کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم اہل سنت والے، ہم اہل اسلام نظریہ رکھنے والے، ہم ہیں حضرت علی کے ماننے والے، لیکن بھائی موقع موقع جس کی جو فضیلت حضور نے بتلائی ہے، قرآن نے بتلائی ہے، ہم وہی بیان کریں۔ ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں کہ ادھر کے ہوگے جب دل چاہا ادھر کے ہوگے، نہ، ہم نے جس کی جو شان قرآن و حدیث نے بیان کی ہے ہم وہی بیان کریں۔ تو حضرت علی بڑے قریب تھے حضور کے، لیکن سفر کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضرت علی کو ساتھ نہیں لیا، بلکہ فرمایا یہ میرا بستر ہے، اے علی میرے اس بستر پر لیٹ جاؤ۔ اور حضرت علی کا اس بستر پر لیٹنا بھی کوئی عام بات نہیں تھی، حضرت علی کو اس بستر پر لٹانے کے لیے چن لینا حضور کا یہ بھی کوئی عام بات نہیں تھی۔
حضرت علی کے علاوہ وہاں اور کوئی لیٹ ہی نہ سکتا. خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے کوئی رات زندگی میں جی بھر کے نہیں سویا, نیند ہی نہیں آئی رات کو سکون کی. ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضری کا خیال لگا رہتا کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے, زیادہ سو لیا تو کہیں غفلت میں نہ لکھا جاؤں. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ بعد میں مدینہ پہنچ کے کبھی کسی نے پوچھا رات کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ نیند کبھی پوری مزے سے سوئے ہوں, تو حضرت علی نے فرمایا وہ ایک ہی رات تھی جب مصطفیٰ نے مجھے اپنے بستر پہ لٹایا تھا. کہا وہ رات اتنی سکون کی تھی, باہر تو کافروں کا پہرا تھا, وہ تو موت کی رات تھی. حضرت علی فرماتے ہیں ہوگی موت کی رات, پر مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ امانتیں لوگوں کی واپس کر کے صبح مدینے آ جانا. تو میرا ایمان اور نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ موت مجھے آئے گی ضرور, جب بھی آئے گی, پر اس رات میں مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے مدینے آ جانا. اب جب تک میں مدینے نہیں نہ پہنچوں گا موت نہیں آئے گی, کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے مدینے. تو حضرت علی کا اپنی جگہ پہ بڑا رتبہ اور مقام ہے, لیکن اس رات سفر میں جس ہستی کو حضور نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. خفیہ سفر ہے, بڑی عظیم رات ہے, اور مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے, اور یہ سفر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کرنا حضور نے پسند فرمایا. سنیے قرآن پاک کی آیت کریمہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک علیہ السلام جب غار میں پہنچتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. حضرت ابوبکر صدیق رہے ہیں غار میں حضور کے ساتھ 3 راتیں 3 دن حضور کو رج کے دیکھا, حضور کے فیض و برکات حاصل کیے. اور بندہ اپنے استاد مرشد کے ساتھ تھوڑا وقت بتا لینا تو بندہ سمجھتا ہے لو جی آج تو ساری برکتیں مجھے مل گئی ہیں. اندازہ تو کرو حضرت ابوبکر صدیق کی 3 دن 3 راتیں تنہا تنہا حضور کے ساتھ گزری ہے. اس پر بڑی اور بھی باتیں, وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی وہ نہیں ہے, صرف بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا اول درجہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, وہ جو غار میں 2 تھے ان میں سے دوسرا. وہ جو غار میں کتنے تھے, وہ جو غار میں 2 تھے ان میں سے دوسرا. تو پہلے تو ہوئے حضور, وہ ہیں اللہ کے نبی, وہ ہیں رب کے حبیب. تو نبیوں کے بعد جو غار میں سب سے پہلا تھا, نبی پاک کے ساتھ دوسرا, لیکن نبیوں کے بعد جو سب سے پہلا تھا وہ غار میں کون تھا؟ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق. کہیے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 2 آیتیں. تیسری آیت سنیے کہ صدیق کا رتبہ سب سے افضل کیوں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے ہم نے کچھ جماعتوں پر, کچھ گروہوں پر, کچھ لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے. یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر تم نے انعام فرمایا؟ رب فرماتا ہے انعم اللہ, اللہ نے انعام فرمایا من النبیین, نبیوں پر اللہ نے انعام فرمایا, والصدیقین, اور صدیقوں پر بھی اللہ نے انعام فرمایا. جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سنیے سنیے غور سے, نبی کا رتبہ سب سے افضل ہوتا ہے, لیکن میں نے پہلے کہا نبیوں کے بعد جو سب سے اول ہے, جس کا نام رب نے نبیوں کے بعد سب سے پہلے لیا, اس کا نام صدیق ہے. اور یہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر صدیق کو کسی عام دنیا کے
بندے نے نہیں دیا بلکہ یہ رب نے دیا ہے، رب کے رسول نے دیا ہے۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھ دی، اور بھی پڑھ سکتا ہوں، موجود ہے یہاں، وقت ختم ہو رہا ہے لیکن توجہ رہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب عمر فاروق کے بارے میں کنز العمال کتاب کا نام ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر اور عمر کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی سے فرمائی ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک حدیث کی کتاب ہے، فرمایا میری ابو بکر اور عمر کی تخلیق اللہ نے ایک ہی مٹی سے فرمائی ہے۔ اپنی تخلیق کے بعد جس کا سب سے پہلا نام لیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے دی انگوٹھی، مسند ابی یعلا کی ایک حدیث پاک 6600 نمبر حدیث پاک کا، تو ہوا یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب آسمان پہ گیا نا معراج کی رات، تو میں نے جس آسمان سے گزرا، میں ہر آسمان پر جہاں میں نے اپنا نام دیکھا، اپنے نام کے ساتھ میں نے ابو بکر کا نام دیکھا۔ مسند ابی یعلا کتاب کا نام 6600 نمبر حدیث کا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور بات جو سنانے لگا، انگوٹھی دی حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو، جاؤ اس پر اللہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو شخص لکھتا تھا اس کے پاس کہا اس پر اللہ بھی لکھ دو اور محمد بھی لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا، لے کر واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی، کہا ابو بکر میں نے کہا تھا کہ اللہ لکھوا کے لانا، یہ کیا لے آئے ہو؟ میرا نام ہی لکھوا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ جب میں لکھوانے گیا تو میرے دل نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ آپ کا نام رب کے نام سے جدا کر دو۔ ہر جگہ پہ رب نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اذان ہو، نماز ہو، کوئی چیز ہو، اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو میں نے بھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جدا کروں، جہاں اللہ لکھوایا میرا دل چاہا میں محمد بھی لکھوا دوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ جو آگے صدیق لکھوایا ہے یہ کیوں لکھوا دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں نے اللہ لکھوایا ہے اور محمد لکھوایا ہے، میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ ساتھ ہی حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، کہا اے اللہ کے محبوب، اگر ابو بکر کا دل گوارا نہیں نہ کرتا کہ رب کے یار کا نام رب سے جدا ہو، تو پھر ہماری بھی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے یار کا نام محبوب سے جدا رہے۔ آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا انگوٹھی پر، اور ابو بکر کا نام ہم نے خود لکھ دیا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں حضور نے خود حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی مبارک زندگی میں فرمایا آگے مصلی پر ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اپنی زندگی میں حضور نے ان کو امام بنایا۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف یہ عقیدہ یاد رکھیے کہ ہم تمام صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے، صحابہ میں سب سے افضل درجہ اول نمبر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔